بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، دیوبندی عالم دین مولانا عبداللطیف صفدر صاحب تقلید کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تقلید کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تقلید پر کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی ایک اذان کو دو کے اندر تبدیل کیا، ایک اذان کا اضافہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک نے بھی ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید کوئی آیت دیں یا پھر کوئی حدیث دکھائیں کہ آپ ایک اذان سے دو اذانیں جو کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں کوئی دلیل دیں۔ اب چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کوئی دلیل نہیں مانگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تقلید کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہو، ہمیں غلط کہتے ہو، برا بلا کہتے ہو کہ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی کرتے ہیں، تو اگر تقلید کرنا جرم ہوتا، شرک ہوتا، تو نعوذ باللہ پھر صحابہ بھی مشرک ہوئے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے مقلدین بھائی جو ہیں وہ اپنے فرقے، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، کسی حد تک۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اگر توہین کرنے پہ ان کی نوبت آ جائے تو یہ لوگ کر دیتے ہیں، صرف اپنے مذہب، اپنے فرقے اور اپنے عقیدے نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد خود دلیل سناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں یہ سوال یا یہ وسوسہ یا یہ اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے آئے کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ راشد تھے، ان کی بات ماننے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین۔ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی اس کے لیے تو دلیل موجود ہے، تو بھی بات وہی ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی تقلید کرنا نا، خلفاء راشدین کی تقلید کرنا نا، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے جو حکم دیا اس پر کوئی قرآن کی آیت اور کوئی حدیث نہیں بتلائی۔ میں مولانا صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مولانا صاحب ان کے پاس جو دلیل کے طور پہ حدیث تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ ان کے پاس دلیل تھی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی بات کو مان لیا۔ بھئی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی سنت قرار دیا ہے، ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، تو یہ دلیل ہے۔ اب اس سے اور کون سی آپ کو دو اذانوں کی دلیل چاہیے؟ اب چلیں آپ کے بقول مان لیتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کیا کرتے تھے، تو آپ اگر تقلید کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کریں۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیوں تقلید کرتے ہیں؟ آپ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق بتایا ہے، تو پھر اس لحاظ سے تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اسی طرح لگے رہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے اوپر۔ تو اگر مقام و مرتبہ دیکھا جائے، اگر علم و فضل دیکھا جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یقیناً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی گنا افضل ہیں، تو پھر ان کی تقلید آپ کر لیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسی طرح عوام کو اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے عوام کو الجھائیں نہیں، بلکہ عوام کو مسائل سمجھانے کی کوشش کریں، جو حق ہے، جو قرآن و حدیث ہے، جو صحیح مسئلہ ہے، وہ عوام کو صحیح دلائل پہنچائیں، تاکہ عوام ان قرآن و حدیث کے دلائل سے مستفید ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔